بنعمت رب صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آج کی ابتدا جی حسن علی صاحب کے نام سے امریکہ ویزے کے لیے پیپر دیے ہیں، کیا ویزا لگ جائے گا؟ حالات بہت پریشان ہیں۔ یہ امریکہ میں ہی آپ علی حسن صاحب مقیم ہیں اور وہاں کو انہوں نے اپنے پیپر اپلائی کیے ہوئے یہ پوچھ رہے ہیں ویزا لگ جائے گا۔ حالات بہت پریشان کن ہیں کہ کچھ چھاپے پڑ رہے ہیں، یہ چھاپے اللہ پاک خیر کرے جی۔ تو اس سلسلے میں کچھ پوچھ رہے ہیں وہ ممکن ہے کہ شاید نئی گورنمنٹ آنے سے وہاں کے امیگریشن کے، کیونکہ اب سب سے زیادہ جو میرے پاس جو کالز آ رہی ہیں وہ یو کے یہ امریکہ سے آ رہی ہیں جی، اور وہ سب لوگ جو ہیں کوئی ان کال میں سے کوئی 10 میں سے ایک اپنے کاروبار کا پوچھتا ہے۔ جیسے ایک صاحب نے پوچھا کہ میں وہاں پہ ڈائمنڈ کا کام کرتا ہوں تو میں شیئر کر لوں کسی سے، تو اس طرح کر کے وہ ایک کال آئی، باقی جتنی کال آئی ہیں سب وہ وہاں پیپرز کے لیے آئی ہیں، چھپے بیٹھے ہیں، کب پکڑ کے نکال دیں، اس قسم کے معاملات وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں جی۔ تو حسن علی صاحب آپ ایسے کیجئے گا، سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 اور 66 آپ اس کا ترجمہ دیکھیے گا۔ یہ الیوم نختہم سے شروع ہو کے یبصرون پہ ہے جی۔ آج ہم ان کی منہوں پہ مہر لگا دیں گے، انہیں کچھ بھی نہ سوجھ پائے گا، ان کی آنکھیں کچھ نہ دیکھ پائیں گی۔ اللہ کرے گا آپ کا پردہ رہ جائے گا تو آپ تک ان کی سوچ ہی نہ آئے، بس قدرت خیر کرے گی آپ کے لیے جی، مگر آپ کا قیام ہے۔ یہ آپ ایک کے لیے خوشخبری ہے، حوصلہ رکھیے گا۔ پریشان آپ ہوئے بیٹھے ہیں، پریشانی کی بات ہے، ظاہر ہے اور بھی لوگ پریشان ہیں، جب وہ ملتے ہوں گے تو سب مل کے رونے دھونے ہی ہوتے ہوں گے جی۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، وہ ذات بھی تو ہے نا جس نے دانہ پانی اگر یہاں لکھا ہے تو وہ آپ کا قیام یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، ضرور ہوگا، اور کوئی نہ کوئی کسی وقت میں 2025 میں ہی وہاں چینج آ جائے گی، کوئی ایسی چینج آ جائے گی تارکین وطن کے لیے کوئی قانون، کوئی اچھا، کوئی بہتر کوئی راستہ نکل آئے گا جی۔ اور اس میں آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 اور 66 کو آپ نے یہ اپنا وظیفہ بنا لینا، یہ روزانہ بنا دیجیے گا، جتنے پریشان ہیں اتنی آسانی آ جائے گی اس سے جی۔ یہ آپ نے کوئی بھی ٹائم ہے، کسی بھی ٹائم لے لیجیے گا آپ بھی، چھپیے نہیں، نہ چھپنے کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ۔ آپ نکلیے گا اللہ کی آس پہ، خداوند کریم سے دعا کیجیے گا۔ گئے ہیں آپ، مشکلیں اٹھا کے گئے ہوں گے، ظاہر ہے آسانی سے تو وہاں کوئی نہیں جاتا، تو خالق کائنات آپ کی مدد فرمائے گا باتوسل سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام جی۔ آگے ہیں جی، اس میں اگلا ہمارا ہے جی راجہ علی صاحب ہیں، ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہوں، تو علاج جاری ہے۔ اس میں کوئی انجیکشن بھی لگوائے تھے 2 سال پہلے، تو اس میں یہ مرض سو گیا تھا، مگر دوبارہ ہو گیا ہے جی۔ اب جب دوبارہ ہوا ہے تو اب کچھ مشکل نظر آ رہی ہے جی۔ راجہ علی صاحب سورہ رحمان 3 بار، سورہ رحمان 3 بار آپ نے پرہیز نہیں، پرہیز کے بھی پرہیز کا طرف اشارہ مل رہا ہے ہمیں جی۔ بہت زیادہ احتیاط، بہت زیادہ پرہیز کیجیے گا، اور علاج اگر دوبارہ یہ کوئی انجیکشن ہو سکتے ہیں یا آپ کو یہ ویکسینیشن جو ہے یہ آپ کی ہو سکتی ہے دوبارہ، تو یہ ضرور کروا لیجیے گا، کیونکہ آسانی نظر آ رہی ہے، ایک لمبے عرصے کے لیے آسانی آ رہی ہے، کوئی بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا سے مستفید فرمائے گا، وہ ذات آپ کو زندگی اور شفا عطا فرمائے گی جی، میری دعا ہے آپ کے لیے جی۔ آگے ہیں جی اعجاز احمد صاحب ہیں جی، ملازمت نہیں ملتی، بہت کوشش کی، تعلیم بھی ہے، اب سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی۔ جب سمجھ نہیں آتی تو آپ نے اس میسج میں یہ کہا کہ کسی نے کچھ کیا تو نہیں، نہ میرا بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگ اس مسئلے کا شکار ہوئے ہوئے ہیں۔
تو بس ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک ہی طرف لگ جاتے ہیں ملازمت ڈھونڈنے کے اس میں جی. اور میں نے آج تک میرے پاس ایسے بھی کچھ لوگ آئے ہیں جو بالمشافہ ملاقات کے لیے آئے ہیں، یہی ان کا مسئلہ تھا. اور میں نے انہیں یہ کہا کہ کیا آپ چھوٹا سا سبزی بیچنے کا، فروٹ کا، کوئی کسی قسم کا کوئی کام کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے دے گا. خدا جانتا ہے میں بڑی خوشی ہوئی ان پہ جنہوں نے اس بات کو غور سے سنا اور مانا، اور آج وہ آسودہ حال ہیں جی، وہ آسودہ حال ہے. اور میں حیران ہوں کہ اتنا کچھ کما رہے ہیں جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا یہ فروٹ اور سبزی کے کام میں جی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو نوکریوں کے پیچھے بھاگے رہے ہیں، کہیں دوڑوں میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے ہم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے جی. اب یہ اپنا کام ہے، صبح اپنے جاتے ہیں، اور صبح جہاں سے یہ لیتے ہیں، منڈی ہے جو بھی ہے، کہتے ہیں اس سے ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہو گیا کہ ہم نمازی ہو گئے ہیں. صبح کے اس میں نماز پڑھتے ہیں، اپنے نکلتے ہیں، اور خالق کائنات بہت اچھی روزی عطا فرماتا ہے جی. اللہ تعالیٰ ایسے ہی اجاز صاحب، ٹھیک ہے تعلیم ہے آپ کے پاس، تو آپ اسی تعلیم کے ساتھ ہی کوئی تھوڑا سا کاروبار کی طرف چلے جائیے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ. بہت اچھی آپ کو اس میں روزی رزق ملے گا جی. آگے ہیں جی شہناز بی بی، تو فرما رہی ہیں دل بڑھ گیا ہے اور سانس کی تکلیف بھی اب ہو گئی ہے. ڈاکٹر بد دوائیاں دیتے ہیں اور دے رہے ہیں، کیا پڑھوں کہ میں اس تکلیف سے یا شفا مل جائے. یقیناً اللہ آپ کو شفا دے دے گا، شفا ملے گی. سورہ علق عین لام کاف روزانہ 3 بار جی. شہناز بھی یہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے گی، خدا بندہ کریم کی ذات دی. دل بڑھ جانا، ویسے تو کہتے ہیں کہ جس کا دل بڑا ہو، بڑے دل والے لوگ، تو آپ بڑا دل رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی دے گا. ہاں یہ سانس کا پرابلم ہے، سانس کے پرابلم میں آپ کوئی نہ کوئی ایسا کیجیے گا کہ موسمی اثرات سے بچیے گا کہ آپ یہ نزلہ زکام یہ چیز نہ ہونے دیجیے. اس میں آپ کو سانس کا پرابلم زیادہ اور گرد وغیرہ کا اس میں یہ آ رہا ہے کہ اس سے بچیے گا. یہ پرہیز کی طرف آپ کو اشارہ ملا ہے. سورہ علق 3 مرتبہ جی یہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور اس تلاوت میں دعا مانگنی ہے خالق کائنات سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ عمل جو ہے وہ جس وقت علم کے ساتھ ہوگا تو وہ آپ کو اپنی تاثیر چھوڑے گا جی آپ پہ ضرور. اگر عمل جو ہے علم نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس عمل کا جی. کیونکہ جو آپ کر رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں یہ قرآن کی آیت جو یہ سورہ پڑھ رہی ہوں اس کا کیا مطلب ہے، یہ کہاں آ رہی ہے، کس جگہ آ رہی ہے. جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی فیض و برکات کو آپ اٹھائیں گے اور وہ شامل حال ہوں گی جی. آگے ہیں جی زاہد علی صاحب، منہ اور ہونٹوں کی الرجی میں عرصہ دراز سے مبتلا ہوں. زاہد صاحب معذرت کے ساتھ، یہ پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ رابطہ ہوا ہے، میں نے اس وقت بھی آپ کو میں نے کچھ عرض کی تھی. دراصل آپ کسی اور مسئلے میں ہیں، کیونکہ اس میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے کوئی عمل دے دیجیے گا. دیکھیے یہ میڈیکل پرابلم ہے آپ کا، اس میں عمل تو نہیں، دعا میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور دعا میں نے آپ کو دی تھی، پہلے بھی بتائی تھی میں نے کہ یہ علاج اس کا جو ہے وہ میڈیکل میں دیکھیے گا. اور اس چیز کو میں نے، ظاہر ہے کہ میرا رابطہ طبیبوں سے رہتا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں پوچھتے رہتے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، میں کچھ ان سے ہیلپ لیتا ہوں مل کے ایک دوسرے سے. تو وہ میں نے ان سے جب یہ کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک انڈین کتھا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس پہ سورہ فجر پڑھ کے، اب یہ انڈین کتھا مجھے طبیب نے بتایا ہے، سورہ فجر میرا شعبہ ہے جی، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ فجر پڑھ کے منہ میں لگا لیا کریں جی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 21 سال سے یہ مرض ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر استغفار بھی کیجیے گا خالق کائنات سے جی. استغفار کے اندر بہت سے راز پوشیدہ ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں کہاں، یہ جو آپ جب استغفار پڑھتے ہیں تو یہ کہاں کہاں کام کرتا ہے. کیونکہ استغفار پڑھنے سے ایک حدیث ہے سرکار کہ پہلی سیڑھی ہے تمہاری خوش نصیبی کی، کہ جو شخص استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے اس کے لیے یہ پہلی سیڑھی ہے اس کی خوش نصیبی کی. سمجھیں بیمار ہے تو شفا ملے گی، رزق نہیں تو رزق عطا ہوگا، اور وہ کیا رزق ہوگا،
کہ آسمان سے رزق اللہ تعالیٰ آسمان سے ہے، یہ بات آئی اس میں جی کہ وہ رزق ہوگا جو اللہ آسمان سے، کیونکہ اگر کسی کو تعجب ہے آسمان سے رزق کے نازل ہونے کا تو وہ سورہ مائدہ کو پڑھ لے، بنی اسرائیل پہ اللہ نے نازل کیا تھا۔ تو آگے ہیں جی ہمارے پاس جی اسی استخارے کے ساتھ استخارہ قرآن، استخارہ رسمی بول جاتا ہوں جی میں، یہ استخارہ نہیں ہے، یہ قرآن کے علوم مخفی سے وہ عبارت ہے جو آپ کے حالات کے لیے حاصل ہوتی ہے مجھے اس سے جی۔ تو السلام علیکم، دعا کو